الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة التوبہ وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانبياء: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع نہایت اہم بھی ہے اور کسی قدر طوالت طلب بھی ہے۔ ختم نبوت کے دو مفہوم: نمبر دو، ختم نبوت کے قانونی تقاضے۔ نمبر تین، تکمیل نبوت کے دو مظاہر۔ نمبر چار، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی نفی، اس کی تردید۔ نمبر پانچ، تکمیل رسالت کے دو مظاہر۔ نمبر چھ، معراج انسانیت کا مظہر اتم۔ نمبر سات، تکمیل رسالت کا منطقی تقاضا۔ اور آخری عنوان ہوگا پس چہ باید کرد، پس ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عنوانات سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بات کافی طوالت طلب ہے۔ میں نے ان موضوعات پر علیحدہ علیحدہ گفتگویں کئی بار کی ہیں، مختلف مواقع پر کی ہیں، جمعے کے اپنے خطبات میں کی ہیں، خطابات عام میں کی ہیں، لیکن یہ کہ ایک کمپیکٹ انداز میں اس پورے موضوع کو سمو لینے کی آج جو ہمت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ہمت دے اور توفیق دے کہ میں ان تمام موضوعات کو آج ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی وحدت میں سمو کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہوگا کہ نہ تو بہت زیادہ تفاصیل میں جایا جائے اور نہ ہی خطابت کا انداز اختیار کیا جائے، بلکہ سائنٹیفک انداز میں جیسے یہ عنوانات مرتب ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اسی انداز میں ان کی وضاحت کی جائے۔ اب آئیے، سب سے پہلی بات، ختم نبوت کے دو مفہوم۔ یہ دو مفہوم کیا ہیں، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اردو میں بھی، ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں۔ مثلا پیسے ختم ہو گئے، پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے، کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب حضور کے بعد کوئی نبوت۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا، اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا۔
پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی۔ ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا۔ بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی۔ تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا۔ حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف۔ یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ دوسرا مفہوم چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حقہ توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے
وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا، کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے، اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح۔ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا، کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے، اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جو دوسری آیتیں پڑھی ہیں وہ ختم نبوت کے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، فضیلت والا مفہوم، آپ کی عظمت والا مفہوم، آگ پر تکمیل ہوئی ہے رسالت کی اور نبوت کی، اس کے ضمن میں آیات پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے۔ بہاء اللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ،
جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم، جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفقون علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا، وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی۔ فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ، تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے، کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالی شان محل تعمیر کیا گیا ہے۔ الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی۔ اب حضور فرماتے فَكُنْتُ أَنَا، وہ اینٹ میں ہوں، صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے۔ ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے، وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ۔ تو میں نے اپنا پہلا مضمون پورا کیا، ختم نبوت کے دو مفہوم۔ اب آئیے ختم نبوت کے قانونی تقاضے۔ ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہ تیغ کیا گیا۔ بہاء اللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے ان الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ اب آئیے تیسرا عنوان، تکمیل نبوت کے دو مظاہر۔ حضور پر نبوت کامل ہوئی، حضور پر رسالت کامل ہوئی۔ اب ان کو میں علیحدہ علیحدہ ڈیل کر رہا ہوں، اور ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تو فرض کیجئے ایسے تھے کہ جو نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ دیکھیے، نبوت ہے اللہ سے لینے والا پہلو، اللہ سے ریسیو کرنا، وحی حاصل کرنا، وحی کو وصول کرنا، یہ نبوت ہے۔ رسالت ہے پہنچانا، لوگوں تک پہنچا دینا، عوام تک اس کا حق ادا کر دینا، ابلاغ اور تبلیغ کا۔ تو ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے، وہ نبوت ہے۔ وہ کھڑکی جو ہے وحی کی، وہاں سے وحی آ رہی ہے اور اس کو ریسیو کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کا کام ہے اسے پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. تبلیغ، ابلاغ، اس کا حق ادا کرنا، یہ رسالت ہے. نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ دو ہیں، اور اس کے لیے در حقیقت میرے نزدیک جو قرآن مجید کی آیت ہے ریلیونٹ، وہ 3 مرتبہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدا، قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، ودین الحق، اور دین حق، 2 چیزیں دے کر بھیجا. واو درمیان میں جو ہے حرف عطف ہے، الہدا اور دین حق دے کر بھیجا. اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دیں اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، پورے کے پورے جنس دین پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور ایک جگہ آیا وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ یا بطور مددگار. حضور کو 2 چیزیں دی گئیں، الہدا قرآن حکیم اور دین حق. اب نوٹ کیجئے، یہ دونوں چیزیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 4 رکوع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو ہدایت کا سلسلہ آدم کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے شعور نے ترقی کی، ذہنی اور فکری سطح بلند ہوئی، ویسے ہی اس ہدایت کے اندر بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا. نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ 2 ہیں، اور اس کے لیے در حقیقت میرے نزدیک جو قرآن مجید کی آیت ہے ریلیونٹ، وہ 3 مرتبہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدا، قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، ودین الحق، اور دین حق، 2 چیزیں دے کر بھیجا. واو درمیان میں جو ہے حرف عطف ہے، الہدا اور دین حق دے کر بھیجا. اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دیں اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، پورے کے پورے جنس دین پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور ایک جگہ آیا وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ یا بطور مددگار. حضور کو 2 چیزیں دی گئیں، الہدا قرآن حکیم اور دین حق. اب نوٹ کیجئے، یہ دونوں چیزیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 4 رکوع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو ہدایت کا سلسلہ آدم کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے شعور نے ترقی کی، ذہنی اور فکری سطح بلند ہوئی، ویسے ہی اس ہدایت کے اندر بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا. سیرت النبی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس اقرا کی وحی کے آنے سے متصلاً قبل
مدت کا ہمارے پاس تعین نہیں ہے، کئی مہینے یا کتنا لمبا عرصہ لگا ہے۔ حضور جو مراقبہ کرتے تھے غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کئی کئی دن مقیم ہیں، دن رات وہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے، بس وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں جو ہے قیام ہے دن اور رات، کئی کئی دن کیا کرتے تھے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یتحنس فیہ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوا کون سی عبادت؟ وہ یہودوں کے ہاں پیدا ہوتے تو یہودیوں والی عبادت کرتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے، پیدا تو ہوئے مشرکین کے ہاں عرب کے اندر مکے میں، ظاہر بات ہے وہ عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں، سلیم الفطرت انسان، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث نے اس کا حل نکالا ہے، کانا صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، کہ حضور کی جو عبادت غار حرا میں تھی وہ غور و فکر، سوچ بچار۔ اب یہاں نوٹ کیجئے جو نکتے کی بات ہے، دیکھیے ایک بہت اہم حقیقت جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اس میں تحریف ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوتی کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یقیناً تھی، تحریف ہو گئی، کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ غور کر لیجئے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کے ترجمے میں تحریفیں ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ہاں ایک متن قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر جو ہے یہ تو تورات کو بھی کور کرتا ہے، یہ انجیل کو بھی کور کرتا ہے، زبور کو بھی کور کرتا ہے، اللہ ہی نے نازل کی تورات، اللہ نے نازل کی، اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ غور طلب بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی ہدایت اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی اسے اپنے نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچنا تھا۔ یہ انٹرم پیریڈ کی جو ہدایات آ رہی تھی درمیانی عرصے کے لیے، عبوری دور کے لیے، ان کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کی چلنا حاجت نہ تھی۔ جب وہ کامل ہدایت آ گئی، مکمل ہدایت آ گئی، ٹوٹل ہدایت آ گئی، نوع انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، ہدایت کی تکمیل ہو گئی، وہ ہدن نہیں رہا، اب الہدا ہو گیا ہے، دی گائیڈنس، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کہ میں نے لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں۔ ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا۔ دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہ بیٹھا ہوں۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا، نبوت اور وحی تو رحمت ہیں،
رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وہی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے، وہی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا۔ ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کیا مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کا؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی، پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے
کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی. دوسرے دین حق دیا گیا، اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آیت تو میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے. ایک دور وہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹ کا سوال نہیں، کہیں کوئی سڑکوں کو صاف کرنے کا سوال نہیں، کہیں کسی کارپوریشن کا، میونسپلٹی کا سوال نہیں، کچھ بھی نہیں. انفرادیت ہی انفرادیت تھی. عام جو منار کو فولا سروے، میں اپنی غار کا میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی قدغن نہیں. یہ نظام تھا نا. اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی. پھر کیا ہوا؟ قبائلی نظام قائم ہوا. بھائی ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے، سردار کا حکم ماننا ہوگا. تم فلاں قبیلے کے ہو، اس قبیلے کی روایات یہ ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. اب جیسے جیسے اجتماعیت آنی شروع ہوئی، پابندیاں انفرادیت کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہوئی. یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کا یہ رواج ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا. اور تمہارا جو شیخ قبیلہ ہے، سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا. آگے چلیے، شہری ریاستیں وجود میں آئیں. 2 3 4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے. اب ہر قبیلہ تو اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، اس کا سردار ہے، اس کا کہنا سب مانتے ہیں. ان قبیلوں کے آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا. کوئی اصول طے ہوتے تھے کہ ہمارے بین القبائلی معاملات جو ہیں وہ ان اصولوں کے تحت طے ہوں گے. اب میں یہاں مثال دیتا چلوں. حضور کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش وہاں رہتے تھے اور کوئی نہیں رہ سکتا تھا. یا قرشی رہے گا، یا قرشی کا غلام رہے گا، وہ کوئی بھی ہو، یا قرشی کا حلیف رہے گا. باہر سے کوئی آئے گا تو کسی مکے والے کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا ہے، ورنہ نہیں ٹھہر سکتا. تو ون ٹرائب سوسائٹی، قریش. لیکن مدینہ منورہ اٹ واز ایٹ اے ہائر لیول آف ایوولوشن، سوشل ایوولوشن. 5 قبیلے آباد تھے وہاں. 2 تھے سنز آف دی سوئل، اصل عرب قبیلے، اوس اور خزرج. 3 تھے یہودی جو آ کر وہاں آباد ہو گئے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. 3 قبیلے. 5 قبیلوں کے آپس میں اب معاہدات تھے نا ان کے درمیان. اب عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا. حضور نے بھی جب 12 ان میں نقیب مقرر کیے تھے تو 9 خزرج میں سے تھے، 3 اوس میں سے تھے. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا. ان کے درمیان طے تھا اگر اوسی قتل کر دے گا کسی خزرجی کو تو دیت جو ہے خون بہا 3 گنا دینی ہوگی، اور خزرجی اگر قتل کر دے اوسی کو تو وہ 1/3 ہوگی. اب آپ سنیے، یقیناً اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میرے خون کی، میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان سے 1/3 ہے. لیکن اگر مدینے میں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا. یہ یہاں طے ہو چکا ہے. You have to abide by it. اب اس کی پابندی کرنی ہو. اچھا، اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب. یہ عرب کا ایک اور علاقہ ہے، شام عرب، عراق عرب. یہ بھی عرب ہے، عراق عرب، شام عرب. اور ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ نما ہے. جزیرہ نما کے اوپر عراق بھی ہے اور شام بھی ہے. اور اس جزیرہ نما کے اوپر 2 عظیم مملکتیں قائم تھیں، ایمپائرز. دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا. یہ تمدن کی آخری سٹیج تھی، جبکہ حکومتیں بن گئیں، بادشاہت ہو گئی، محل بن گئے، سٹینڈنگ آرمیز ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ٹیکس لگ رہے ہیں،
دہقان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر باقی بادشاہ کو پہنچاتا ہے، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے ظلم کی چکی کے اندر، بادشاہ عیش کر رہے ہیں، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا جب کہ انسانیت کے اوپر پابندیاں ایسی لگیں، انسان مجبور اور مقہور ہو کر رہ گیا۔ اس دور میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا تمدنی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ گیا ہے، اب اجتماعیت جو ہے اس کا دور ہے، انفرادیت پس گئی ہے، اس کی آزادیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بادشاہ کا نظام، آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز وہ فوجی ہوتے تھے، ان کے غرق آہن، ذرا کوئی عوام میں بغاوت ہوتی تو کس طرح کو کچلتے تھے، ایرانی فوجی کس طریقے سے کچلتے تھے۔ اس وقت محمد الرسول اللہ آئے اور دین حق ایک نظام زندگی کو مکمل کر کے عطا کیا گیا محمد الرسول اللہ کو، ہر اعتبار سے مکمل۔ سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہیں۔ ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دین کو کامل کر کے محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حالانکہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، دین موسیٰ کا بھی یہی تھا، عیسیٰ کا بھی یہی تھا، ابراہیم کا بھی یہی تھا، نوح کا بھی یہی تھا۔ سورہ شورى میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ سب کا دین ایک تھا، لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اجتماعیت جو ہے محدود تھی، ابھی انفرادیت کا بول بالا تھا، ابھی ایک نظام کا تصور نہیں تھا، ابھی کوئی پولیٹیکل سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی وہ سٹینڈنگ آرمیز کے دور نہیں آئے تھے۔ وہ دور جب آ گیا تو ایک جسٹ سوشل آرڈر، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ ہے جو اسلام کی شکل میں دین حق کی تکمیل کر کے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فداہ آباؤنا و امہاتنا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دو مظاہر ہیں تکمیل نبوت کے، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، ہدایت ہدن سے بڑھ کر الہدا بن گئی، کامل مکمل ہدایت قرآن میں۔ نمبر 2، دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ دونوں چیزیں حضور پر اپنے نقطہ عروج کو اور کمال کو پہنچ گئیں۔ یہ لینے والا حصہ جو ہے، اللہ سے لینے والا وحی، اللہ سے لینے والا دین، یہ دونوں کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلا جو عنوان ہے وہ میں پہلے ڈیل کر چکا ہوں، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی تردید، کہ وحی کیسے بند ہو سکتی ہے، یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبوت تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت اور وحی ہدایت کے لیے، یہ کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ جاری ہے تو بس میں ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ پر وحی آ رہی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا جو جواب تھا وہ آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ اب آگے چلیے، تکمیل رسالت کے دو مظاہر، یہ نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا یہ ہے لینے والا، یہ ہے دینے والا حصہ، رسالت والا حصہ، دینے والا، وہاں سے لینے والا نبوت، ہدایت مکمل، وحی کامل اور دین مکمل۔ اب دینے والے حصے کے بارے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ رسالت کی تکمیل ہے بئی معنی کہ ایک درجہ ہے رسالت کا تبلیغ، بہت سے نبی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کی پوری زندگی گزر گئی، کہیں کوئی نظام قائم ہوا ہی نہیں۔ نظام تو صرف محمد عربی کے ہاتھوں اور آپ کے دست مبارک سے قائم ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بھی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ تبلیغ حق ادا کر دیا، انہوں نے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ایک ہے اتمام حجت، دین حق کے ضمن میں اتمام حجت کیا ہے؟
دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کرو. اللہ اللہ